اور اس موقع پر شاید آپ کی نظر سے بھی کچھ ایسی باتیں گزری ہوں، بالخصوص سوشل میڈیا پر یہ بحث ان دنوں میں زور پکڑ جاتی ہے کہ دنیا میں کروڑوں مسلمان قربانیاں کرتے ہیں اور ان قربانیوں کے جانوروں کو خریدنے اور پھر ان کو ذبح کروانے پر بلینز آف ڈالر خرچ ہوتے ہیں، تو مسلمان یہی پیسے غریبوں کو دے دیا کرے۔ وہ یہ قربانیاں کیوں کرتے ہیں؟ غربت بڑھ رہی ہے، آپ غریب کی ضرورت کو پورا کر دیں۔ اس سے ملتی جلتی باتیں آپ کو سوشل میڈیا پر، فیس بک پر آپ کو نظر آئیں گی۔ اس اعتراض اور قربانی اور دیگر اسلامی عبادات پر اعتراض کرنے والے لوگ بنیادی طور پر لبرل مائنڈڈ، دین بیزار یا پھر منکرین حدیث اور سنت ہوتے ہیں، جو اس حکم پر نقطہ اعتراض اٹھا کر لوگوں کے، عام مسلمانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی مناسبت سے ہماری گفتگو کا جو آخری حصہ ہے وہ اسی پر ہوگا۔ آج کی گفتگو میں ہم تین باتوں پر، تین نکات پر غور کریں گے۔ پہلا یہ کہ قربانی کی تاریخ کیا ہے، دوسرا ہمیں قربانی کیوں کرنی چاہیے، اور تیسرا کہ قربانی کے عمل پر جو شبہات اٹھائے جاتے ہیں وہ کیوں اٹھائے جاتے ہیں اور ان کا جواب کیا ہے۔ ان تین نکات پر دیے گئے وقت میں میں گفتگو کرنے کی اور اس کو سمیٹنے کی کوشش کروں۔ حاضرین گرامی قدر، قربانی کا لفظ عربی زبان کا لفظ جو کہ قرب سے نکلا ہے، اور یہ اصطلاح خود قرآن مجید نے استعمال کی ہے۔ سورۃ المائدہ میں جہاں پر سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے قربانی پیش کرنے کا واقعہ مذکور ہے، تو وہاں پر یہ الفاظ اس طرح آئے ہیں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، ان کے سامنے آدم کے دو بیٹوں کی بات بیان کیجئے، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، کہ جب دونوں نے اپنی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا عمل پیش کیا۔ تو یہاں پر بھی قرآن مجید نے قربانن کا لفظ استعمال کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے علاوہ ہماری تراث میں، قرآن مجید میں، احادیث نبویہ میں قربانی کے لیے کل تقریباً 7 الفاظ استعمال ہوئے۔ قربانی کے لفظ کے علاوہ جو دوسرا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے وہ نسک ہے یا منسک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الحج کی آیت نمبر 67 کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے تاریخ انسانی میں ہر قوم اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کو لازم قرار دیا، تو وہاں پر لفظ منسک استعمال کیا گیا۔ اسی طرح تیسرا لفظ جو احادیث نبویہ میں ہمیں قربانی کے لیے ملتا ہے وہ ہے الاضحیہ۔ الاضحیہ، صحابہ نے سوال کیا تھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، تو اضحیہ جس کا لغوی معنی ضحیٰ سے چاش کے وقت سے ہے، چونکہ دن چڑھنے کے بعد 10 ذو الحج کو قربانیاں مسلمان پیش کرتے ہیں، تو اسی مناسبت سے وہ عمل جو سنت نبوی کی پیروی میں چاش کے وقت کیا جاتا ہے اس کو اضحیہ کہتے ہیں۔ چوتھا لفظ جو ہمیں
ذخیرہ حدیث میں ملتا ہے وہ نحر کا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اونٹ کو جو ذبح کیا جاتا ہے تو اس عمل کا نام بھی نحر ہے۔ پانچواں لفظ جو قرآن مجید نے بھی استعمال کیا قربانی کے لیے وہ ہدی ہے۔ وہ جانور جو حج پر قربان کرنے کے لیے لوگ اپنے گھروں سے ساتھ لے کر اپنے قافلوں کے ساتھ چلتے تھے، ان جانوروں کو ہدی کا جانور کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ جو قرآن نے استعمال کیا ہے قربانی کے لیے وہ بدنہ ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ ہم نے ان قربانی کے جانوروں کو تمہارے لیے ایک واجب تعظیم علامت قرار دی۔ یہ وہ 7 الفاظ ہیں جو قرآن و حدیث میں ہمیں قربانی کے لفظ یا اس کے متبادل کے طور پر ملتے ہیں، اور جہاں پر بھی یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس سے مراد قربانی کا عمل یا قربانی کا جانور۔ جہاں تک قربانی کی تاریخ کا تعلق ہے تو حاضرین گرامی قدر، سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ قرآن نے بیان کر کے اس کی تاریخ اور اس کے آغاز کے بارے میں خود ہمیں واضح کر دیا کہ قربانی کا عمل جب سے نسل آدم کا آغاز ہوا تب سے یہ عمل انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار دیا۔ البتہ انسانی تاریخ میں قربانی پیش کرنے کے مختلف طریقے اور منہج رائج رہے۔ مثلا دیکھیے کہ دیگر مذاہب میں آج بھی اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں قربانی کا تصور موجود ہے۔ قدیم انسانی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں، آپ نے وہ واقعہ سنا اور پڑھا بھی ہوگا کہ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ شکایت آئی تھی کہ مصر کا سب سے بڑا دریا نیل وہ ہر سال ایک دوشیزہ کی قربانی مانگتا ہے، اور جب تک ہم کسی دوشیزہ کو اس دریا کے حوالے نہیں کرتے وہ اپنا پانی جاری نہیں کرتا۔ یہ واقعہ بھی ہمیں یہ بتاتا ہے، اور وہاں پر مصری روایات کے مطابق قدیم تاریخ سے پہلے لوگ اپنے جانور دریائے نیل میں بہاتے تھے تو پانی کا بہاؤ جاری ہوتا تھا، پھر بعد میں اپنی اولادوں میں سے اپنی جوان بیٹیوں کو نیل کے سپرد کرتے تھے تو پھر وہ جاری ہوتا تھا۔ تو یہ تاریخ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ قدیم مصری تاریخ میں قربانی کا وہ تصور تو موجود تھا۔ اسی طرح قدیم بنی اسرائیل میں بھی قربانی کا تصور ہمیں بائبل کے جو ابتدائی ابواب ہیں ان میں ملتا ہے۔ جاندار کی بنی اسرائیل اور شریعت موسوی میں جو جانوروں کی قربانی ہوتی تھی اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید نے کیا، اور احادیث نبویہ میں ہمیں اس کی تفصیل ملتی ہے کہ جس جانور یا اس کے جس عضو کو اللہ کے حضور قربانی کے لیے پیش کرنا ہوتا تھا تو اس عضو کو یا اس مال کو پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا جاتا، اور ایک آگ آتی اگر اس کو جلا دیتی تو وہ قربانی مقبول سمجھی جاتی، اور اگر آگ کے جلانے سے وہ مال یا وہ جانور یا اس کا عضو بچ جاتا تو وہ رائگاں سمجھی جاتی۔ اس سے بھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ شریعت موسوی میں بھی قربانی کا تصور موجود ہے۔ پھر اسی طرح مذہب مسیحیت میں جو کیتھولکس ہیں، آرتھوڈاکس ہیں، یا ہائی چرچ اینجلیکن ہیں، یا دیگر فرقے جو ہیں مسیحیت کے، ان کے ہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پر ایمان لانا ایمانیات کی شرائط میں سے، جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی۔ ہندوؤں کے ہاں غیر جاندار کی یعنی جانوروں کے علاوہ اوروں کی قربانی کا تصور موجود ہے، اور آپ نے شاید دیکھا یا پڑھا ہو کہ ہندو جانوروں کو ذبح تو نہیں کرتے لیکن اناج، مسالے، گھی، آئل اور یہ چیزیں جو ہیں وہ قربان کرتے ہیں، مندروں پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔
تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ قدیم امریکہ کے دریافت ہونے سے پہلے، جب کولمبس نے دریافت کیا 1642 سے پہلے، وہاں کے وحشی قبائل اپنے میں سے انسانوں کو قربان کیا کرتے تھے. اور پھر اسلامی تاریخ کا اگر ہم جائزہ لیں تو مشرکین مکہ کے ہاں بھی قربانی کا تصور تو موجود تھا، کعبۃ اللہ پر چڑھاوے چڑھانا. اور پھر سورۃ الانعام میں جو قرآن مجید نے 4 طرح کے جانوروں کا ذکر کیا ہے، بحیرہ، سائبہ اور اسی طرح وسیلہ، حام، یہ وہ جانور تھے جو مشرکین مکہ نے اپنے طور پر متعین کر رکھے تھے اور ان کی قربانیاں پیش کرتے تھے. یہ ایک مختصر سا جائزہ ہے کہ تاریخ میں ہر انسانی برادری میں ہر روایت کے اندر قربانی کا تصور تو ہمیشہ موجود رہا ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ خدا نخواستہ مسلمانوں کی اختراع ہے یا صرف اسلام نے آ کر یہ حکم دیا، بلکہ اسلام سے پہلی شریعتوں میں بھی قربانی کی یہ روایت مذہبی طور پر موجود تھی. البتہ دین اسلام نے آ کر قربانی کے عمل کو دیگر اعمال کی طرح خالصتاً اللہ کی ذات کے لیے خاص کر دیا. کوئی قربانی، کوئی صدقہ، کوئی خیرات جو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے پیش کی جائے گی وہ شرک اور کفر متصور ہوگا. قربانی کے اس عمل کو اللہ کی رضا کے ساتھ خالص کر دینا، یہ دین اسلام کا کمال ہے. آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید کی آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو قربانی سے متعلق ہیں. مثلاً سورۃ الحج کی آیت نمبر 67، جس کا بھی میں نے حوالہ دیا، کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، یہ یاد رکھو کہ اللہ کو تمہاری قربانی کے جانوروں کے خون اور اس کا گوشت نہیں پہنچتا. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دل کا خلوص اور تقوی ہے. یہ آیت بہت واضح انداز میں بتا رہی ہے کہ قربانی کسی اور کے لیے نہیں ہے، لن ینال اللہ، صرف اللہ کے لیے. اسی طرح سورہ انعام کی جو آخری آیات ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بخوبی واضح طور پر اس بات کو واضح کرنا تھا کہ مسلمان اپنی زندگی میں سب سے بڑھ کر اپنی ذات، اپنے والدین اور کسی بھی اور شخصیت سے، انسان سے بڑھ کر اگر کسی کی بات پر ایمان لائیں گے، یقین کریں گے، تو وہ ان کے پیغمبر کی ذات، وہ ان کے نبی کی ذات. اس لیے ہمیں قرآن مجید میں یہ اسلوب جا بجا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی باتیں اپنے پیغمبر کی زبان سے کہلوائی. انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں بتائیں، آپ ان کو کہیے، آپ ان کے سامنے واضح کیجئے کہ ان صلاتی و نسکی، میں جو نماز پڑھوں گا وہ نماز بھی صرف اللہ کی خاطر ہوگی. میں قربانی کا عمل پیش کروں گا تو وہ قربانی کا عمل بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگا. وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میری صرف عبادات نہیں بلکہ میری زندگی اور میری زندگی کا ہر عمل وہ اللہ کی خاطر ہوگا، اور میرا جینا اور مرنا بھی میرے رب کے لیے ہوگا. یہ وہ پیغام ہے جس میں قربانی کا عمل بھی بیان کر دیا گیا کہ یہ عمل صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے خالص ہے. اور جہاں تک اس عمل کی فضیلت کا تعلق ہے میرے محترم حضرات، تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ روایت آپ نے سن رکھی ہوگی کہ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر، کہ 10 ذوالحج کے دن اللہ کو اپنے بندوں سے جو عمل سب سے زیادہ محبوب اور پیارا لگتا ہے
وہ النحر، وہ اپنے جانوروں کو قربان کرنا ہے۔ احب الی اللہ من احراق الدم، اس خون بہانے سے بڑھ کر رب کو کوئی اور چیز محبوب نہیں لگتی۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ قربانی کے جانور قیامت کے دن اپنے مالک کی طرف سے، اپنے قربان کرنے والے کی طرف سے رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور اس کے حق میں شفاعت کرے گے۔ اسی طرح حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے دل کی رضا کے ساتھ اللہ کے حضور قربانی کی، دیکھیے اس میں شک نہیں ہے کہ معاشی طور پر حالات بہت ناقابل بیان ہیں، لوگ مشکل کا شکار ہیں معاشی طور پر، لیکن جہاں پر ہماری زندگی کا پہیہ اور ہمارے باقی معاملات چل رہے ہیں، کیا مہنگائی صرف اور صرف قربانی کے عمل کے لیے رکاوٹ ہے؟ یہ بھی تو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس لیے قربانی کا عمل پیش کرے رب کے حضور بطیب نفسی، اپنے دل کی رضا اور خوشی کے ساتھ، مجبوری کے ساتھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ عبادت کو مجبوری میں قبول نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول کرتا ہے جو مجبوری کی بجائے حضوری کے ساتھ کی جائے۔ اس قربانی کے عمل کو بھی حضوری کے جذبے کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کی۔ اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، چونکہ یہ وہ مبارک سنت ہے کہ جب آپ سن 2 ہجری کو 9 ذوالحج کو غزوہ سویق سے مدینہ منورہ واپس تشریف لا رہے تھے، اگلے دن 10 تاریخ کو آپ نے مدینہ منورہ میں 2 رکعت نماز عید مسلمانوں کو پڑھائی اور پھر اپنے دستے مبارک سے قربانی کا جانور ذبح کیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت کہ آپ مدینہ منورہ میں قیام کے ہر سال اپنی طرف سے اللہ کے حضور قربانی پیش کرتے رہے۔ اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی، اپنی حیات طیبہ کا آخری حج کیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے اور ان کو نہر کیا۔ اس لیے قربانی کا یہ عمل ہمارے لیے ہمارے رب کا حکم بھی ہے، ہمارے پیغمبر کی مبارک سنت بھی ہے، اور یہ ہمارے لیے ہمارا مذہبی شعار بھی۔ اب آئیے تیسرے نقطے کی طرف کہ جو قربانی کے عمل پر اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ سیکولر زدہ، مذہب بیزار، منکرین حدیث، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حدیث کو متخفف کرتے ہیں، حدیث کے مرتبے کو یہ کم کرتے ہیں اور اپنی ذاتی تعبیرات کی بنیاد پر دین کی تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ان دنوں آپ کو قربانی کی بجائے دیگر صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایسے لوگوں سے آگاہ رہیے جو ہماری ایک متواتر روایت پیغمبر اور اصحاب پیغمبر کی سنت کے بارے میں شبہ اٹھائے، تو آپ کو اس شخص کے بارے میں شبہ نہیں، یقین ہونا چاہیے کہ یہ شخص یا حدیث کا منکر ہے، یا یہ شخص الحاد پرست ہے، یا یہ شخص مذہب بیزار ہے جو مسلمانوں کو ان کی اجتماعی روایت سے کاٹنا چاہتا ہے۔ ہم اگر غور کریں، عقلی طور پر بھی غور کر لیتے ہیں اس شبے پر کہ قربانی پر اتنے پیسے بقول ایسے لوگوں کے ہم کیوں ضائع کرتے ہیں، اور معاشی طور پر بھی ذرا غور کر لیتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ شبہ اور یہ اعتراض لاجیکلی، عقلی طور پر درست ہے کہ ہمیں قربانی نہیں کرنی چاہیے اور اتنا پیسہ جو ہے وہ قربانی پر ضائع نہیں کرنا چاہیے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یا آپ ایسے لوگوں سے پوچھیں، کیا سارا سال پوری دنیا میں جانور ذبح نہیں ہوتے؟ کیا سارا سال
पूरी दुनिया में गोश्त नहीं खाया जाता। क्या हमारे यहां इस वक्त भी लाहौर की जो दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है, क्या वो रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री नहीं है? और किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी की जो दूसरे या तीसरे नंबर की जो सबसे ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटी होती है, क्या वो होटलों में नहीं होती? क्या सारा साल होटलों में मटन की, बीफ की, चिकन की कढ़ाइयां नहीं चलती? और फिर वही आदमी जो कुर्बानी और उस कुर्बानी के जानवर पर आपको एतराज करता हुआ नजर आएगा, उससे आप ये पूछिए कि आपने अपने पांव में जो हजारों लाखों रुपए का जूता पहना हुआ है, ये जूता किससे बना? और फिर यह भी एतराज कि ये जानवर जी लिविंग थिंग्स हैं, ये जानदार हैं, इनको क्यों हम अजियत देकर ज़बह करते हैं और खुद जो है वो उसको एंजॉय करते हैं उनके गोश्त? ये भी एक सेकुलर ऑब्जेक्शन है या एक इल्हादी एतराज है। तो फिर इसका एक काउंटर क्वेश्चन ये होगा कि जो लोग, देखिए, ग़िज़ाई लिहाज से इंसानों को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक वो हैं जो गोश्त खोर हैं और दूसरे वो हैं जिनको हम वेजिटेरियंस कहते हैं। तो जो वेजिटेरियंस हैं, क्या वेजिटेबल जानदार नहीं है? क्या ये दरख्त, ये फसलें, ये पौधे जानदार नहीं हैं? क्या इनमें एहसास नहीं होता? अगर जानवरों का ज़बह करना ये जानदारों का इस्तेहसाल है, तो फिर वेजिटेबल्स को भी काटना ये भी जानदारों का इस्तेहसाल। फिर वेजिटेबल्स भी खाना छोड़िए। और फिर आप ये गौर करें, दुनिया की इस वक्त 20 बड़ी फूड चेन्स जो आपके शहर में भी हैं, जिनमें मैकडॉनल्ड्स है, KFC है, सबवे है, बर्गर किंग है, या इसी तरह आपके ये हार्डीज है, डोमिनोज हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल फूड चेन्स हैं, इनका बेसिक फूड इंग्रेडिएंट क्या है? सिर्फ चिकन तो नहीं है, बीफ है, मटन है। बाहर की दुनिया में चिकन से ज्यादा बीफ खाया जाता है। इनका बेसिक फूड इंग्रेडिएंट वो भी तो जानवरों का गोश्त है। वो कहां से? आसमान से नाजिल होता है। आपके यहां पूरी दुनिया में बड़े बड़े स्लॉटर हाउस बने हुए हैं, जहां पर जानवरों को ज़बह करके उनका गोश्त पूरी दुनिया में तकसीम होता है। आज तक कभी किसी ने, किसी सेकुलर माइंडेड आदमी ने, किसी मुनकिर हदीस ने उन स्लॉटर हाउसेस पर तो आज तक एतराज नहीं किया। फिर कुर्बानी के अमल पर क्यों एतराज? और फिर आप देखें, मुआशी तौर पर भी देख लें, इस्लामी दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क वो इंडोनेशिया है, जिसकी आबादी तकरीबन इस वक्त 32-33 करोड़ के करीब है। और वहां पर सालाना 1,18,40,000 कुर्बानियां होती। पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है कि जहां पर तकरीबन 1,22,00,000 जानवर कुर्बान होते हैं। तीसरे नंबर पर बांग्लादेश है कि जहां पर तकरीबन 80,72,000 जानवर जो है वो कुर्बान होते हैं, कुर्बानियां होती हैं। सऊदी अरब में सबसे ज्यादा सालाना कुर्बानी होती है, जिनकी तादाद तकरीबन 1,70,30,000 है। हज के मौका पर चूंकि पूरी दुनिया से लोग वहां पर कुर्बानियां करते हैं और एक से ज्यादा भी करते हैं। अब आप देखिए कि तकरीबन हर साल इज्तिमाई तौर पर 6,20,93,000 मुसलमान कुर्बानी पेश करते हैं।
اس کی آپ کمرشل ویلیو نکالیے تو یہ تقریباً اوسطاً یہ $54 بلین بنتا ہے۔ $54 بلین کے جانور ہر سال پوری دنیا میں مسلمان ذبح کرتے ہیں۔ یہ $54 بلین جانور آج تو پیدا ہو کے ہمارے ہاتھ میں نہیں آ گئے نا قربان ہونے کے لیے، اس کے پیچھے 3-4 سال کی محنت ہے۔ وہ محنت کرنے والے نے وہ پیسے انویسٹ کیے ہیں، پھر اس سے 54 بلین کا کمرشل اور کیپٹل جنریٹ ہوا ہے، اس نے کمائے ہیں، پوری دنیا میں سرکولیشن آف کیپٹل ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ایک ایکٹیویٹی وجود پہ آئی۔ آپ بتائیے کہ پوری دنیا میں مارکیٹنگ میں یا کمرشل ورلڈ کے اندر کتنی ایکٹیویٹیز ہیں جو ایٹ ونس اتنا بڑا کیپٹل جنریٹ کرتی، معاشی طور پر بھی اگر دیکھیں، اور پھر اس سے آپ کی ملک کی جو فارمنگ اور کیٹل انڈسٹری ہے اس کو فروغ ملتا ہے۔ کتنے غریبوں کے چولہے اس بات پر جلنے کے لیے منحصر ہیں کہ وہ سارا سال جانور پالیں گے، فروخت کریں گے، ان کا زندگی کا سرکل چلے گا۔ کون کہتا ہے کہ قربانی کا عمل فضول ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی عمل کو ہمارے لیے مشروع قرار دے دیں اور وہ بے فائدہ ہو، یہ تو نعوذ باللہ خدا کی ذات پر انگلی اٹھانے کے مترادف ہے کہ اس نے ہمیں ایسا حکم دیا ہے کہ جس میں انسانوں کی فائدے کی بجائے نقصان۔ یہ مختصراً میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ اعداد و شمار بھی رکھے ہیں، کچھ لاجکس رکھی ہیں۔ دراصل ایسے معترض لوگ ہمارا رشتہ سنت ابراہیمی سے کاٹنا چاہتے، ملت ابراہیمی سے کاٹنا چاہتے، سنت مصطفی سے ہمیں دور کرنا چاہتے۔ قربانی کا عمل پیش کیجئے، اپنے دل کے سکون کے ساتھ، اپنے نیت کے اخلاص کے ساتھ، اپنے رب کا حکم سمجھتے ہوئے، اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت سمجھتے ہوئے، اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طور اور عادت سمجھتے ہوئے اس قربانی کے عمل کو پیش کیجئے۔ اور آخر میں 1-2 باتیں میں یہ بھی عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ دیکھیے، قربانی کا جانور خریدنا، جیسے میں نے عرض کیا، من شعائر اللہ، قربانی کا جانور شاعر اللہ میں سے ہے، مسجد شاعر اللہ میں سے ہے، اذان اللہ کے شعار میں سے ہے، قرآن اللہ کی علامات اور شعار میں سے ہے۔ جو مذہبی شعار ہوتے ہیں، جو مذہبی علامات ہوتی ہیں، وہ قابل تعظیم ہوتی ہیں۔ قربانی کا جانور بھی مذہبی شعار ہونے کی وجہ سے قابل تعظیم ہے۔ اور ہمارے ہاں، چونکہ ہمارے ہاں تو میڈیا کے اور ذرائع ابلاغ کا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے نا۔ میٹرک پاس، ایف اے پاس لوگ پورے کا پورا میڈیا ہاؤس چلا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو انہی دنوں میں اپنی ٹی وی سکرینوں پر ان جانوروں کی نمائشیں ہوتی نظر آئیں گی کہ کوئی جانور جو ہے وہ کسی انڈین ایکٹر کے نام پر اس کا نام رکھا ہوا ہے، اور ان کی کیٹ واکس ہو رہی ہیں، یعنی ان کو گلیمرائز کر کے آپ لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کے طور پر پیش کیے جائے۔ یہ یاد رکھیے، یہ عمل قابل اور باعث لعنت ہے کہ آپ مذہبی شعار کو اس طرح سے گلیمرائز کر کے اور فلمی انداز سے لوگوں کے سامنے صرف اپنا ریٹنگ ٹائم بڑھانے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ یہ میڈیا چینلز کا یہ عمل قابل نفرت ہے، قابل لعنت ہے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کریں، جس انداز سے بھی آپ کریں، ان کو پیغام بھیج کر، جو لکھنے والے ہیں وہ لکھ کر کہ ہمارے مذہبی شعار کی توہین کرنا، تضحیق کرنا بند کرو۔ اللہ تعالی ہمیں ان احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا اقول قولی سدیدا بارک اللہ لکم ولی ولسائر المسلمین۔